السلام علیکم دوستو، قبروں میں کیا ہوتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں بائبل اور اسلام سے کہ قبروں میں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم متی کی انجیل چیپٹر 23 ورس نمبر 27 پڑھتے ہیں۔ وہاں پہ لکھا ہے، اس علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ یہاں پہ اس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قبروں کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں اور ہر طرح کی نجاست ہوتی ہے۔ دوستو، اگر ایک لفظ کا اضافہ ہوتا کہ کافروں کی قبروں میں یا برے لوگوں کی قبروں میں، گندے لوگوں کی قبروں میں، زنا کرنے والوں کی قبروں میں یا کافروں کی قبروں میں ہڈیاں ہوتی ہیں اور نجاست ہوتی ہیں تو پھر یہ بات الگ تھی، لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ قبروں کے اندر، یعنی کہ اس میں تمام قبریں آ گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام روئے زمین میں جتنے بھی قبریں ہیں، تمام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تمام قبروں میں ہڈیاں اور نجاست ہوتی ہیں۔ یوشع کی کتاب چیپٹر 24 اور ورس نمبر 32 میں یہ لکھا ہے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کو جن بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے، سکم میں اس زمین کے قطع میں دفن کیا، جسے یعقوب نے سکم کے باپ حمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی پہلی تو بات ہے، توہین ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کو۔ دوستو، اب ہم دنیاوی حالات، واقعات سے اور اسلام سے دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کیا زمین کھا سکتی ہے؟ ان کی ہڈیاں ہو سکتی ہیں بھلا؟ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، شہداء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی۔ پہلے واقعہ دیکھتے ہیں، میں 4-5 آپ کو کلپ دکھاتا ہوں چھوٹے چھوٹے قبروں میں سے جسم صحیح سلامت لکھے عام لوگوں کے۔ میں عام لوگوں کی بات اب کرنے لگا ہوں کہ قبروں سے عام لوگوں کے جسم صحیح سلامت نکلیں۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کروں گا کہ انبیاء علیہ السلام، شہداء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور روزیاں دیے جاتے ہیں، اور ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، ان کی ہڈیاں نہیں ہوتی، وہ صحیح سلامت اپنی قبروں میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کو ابھی دفن کیا ہے۔ مزار شریف کا کتبہ ہے، یہ اوپر جیسے کہ یہ پہلے جنگلہ رکھ دیا تھا کیونکہ وہ جو شکست حال تھا، پھر ہم نے جنگلہ ہٹایا۔ جب جنگلہ ہٹایا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو ہال نظر آئے گا، یہ ہال ہے، یہ نیچے گر چکی تھی سیٹ۔ ان کا قبلہ ہوئے، چہرہ شریف قبلہ ہوئے، سبحان اللہ، امام سے امام شریف پیشانی مبارک آتی۔ یہ مزار شریف کا منظر ہے، یہ شہزادے ہیں، اور یہ اب اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو نشان، یہ امامہ شریف، یہ زلف شریف، بال، اور یہ پیشانی ہے جو کیمرے میں بند کیا گیا، اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزاروں اسلام بھائی جمع تھے وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ یارانا تھوڑا دائرے دے وچ ہی رہو۔
बच्चे 8 बजे ना दोस्तों चलो पीछे 8 बजे 8 बजे बकवाड़ में शाबाश रात में 8 बजे बचे चलो 8 बजे शाबाश ना कर बस फोन करे ना तो मैं बंदा आवे जरा बस ठीक लो अंदर डाल देना थोड़ा बीच में राम से भैया राम सर को उधर ही रखो पाँव जरा सुन के ऐसे घूमो ये गाड़ी कवर कर दी ऐसा मजबूत मुझे नहीं होना है की है ऐसा मजबूत नहीं जाता उठे बैठे बैठ नहीं जाएगी लिया दो इस्लाम और सीधी करो जी अगली की सीधी करो थलो थलो दी खिंचो थलो दी हाथ पड़े थलो साइड तो मिट्टी डिग पे नहीं उन्हें उधर दीवार ही बस यासिर उन्हें वेख के ना नसीहत हो जानी चाहिए सारे हैं देखन तो टाइम मसला ना उन्हें ना बाल झड़े चेहरा मुबारक सारा अमामा अज बने ना इस तरह बिल्कुल कपन भी उदा अंदरों। दोस्तों बाइबल कहती है कब्रों में हड्डियां होती हैं, नजासत होती है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी कब्र में हड्डियां थी, उनका जिस्म नहीं था। ठीक है, तो मैंने तुम्हें आम लोगों की कब्रें दिखाई हैं, 5 क्लिप दिखाई हैं आम लोगों की कब्रों से कि वो उनके जिस्म अपनी कब्रों में सही सलामत हैं। नेक लोगों के, मैं बुरे लोगों की, गंदे लोगों की, काफिर लोगों की, गुमराह लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी कब्र में बेशक हड्डियाँ होती हैं, लेकिन नेक लोगों की कब्र में उनके जिस्म सलामत होते हैं। यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे अल्लाह के, उनकी कब्र में भी हड्डियों की बात हो रही है। लेकिन मैं कुरान और हदीस से यह साबित करूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से कि अंबिया अलैहिस्सलाम, शुहदा अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिस्मों के साथ ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आइए कुरान और हदीस से देखते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 154, जिसका तर्जमा यह है कि और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 169, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं इनको हरगिज़ मुर्दा ना समझें, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास रोज़ियाँ दिए जाते हैं। यानी कि दोस्त अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं और उनको रिज़्क़ दिया जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस 4885, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए इनको मरे हुए ना समझो, वो अपने रब के यहाँ ज़िंदा हैं, इनको रिज़्क़ दिया जाता है। इस हदीस शरीफ में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो रिज़्क़ दिए जाते हैं। सूरह अल मुमिनून आयत नंबर 100, इनके पस पुश्त तो एक हिजाब है इनके दोबारा जी उठने के दिन तक। यानी कि ये जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, मर जाएं, ठीक है, ये ज़िंदा हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इस आयत में कि इनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है, जिस पर्दे की वजह से तुम इनकी ज़िंदगी को देख नहीं सकते।
تو دوستو اسی پردے کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور جگہ موجود ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 53 میں، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور یہ دوسرا کھاری نہایت تلخ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے۔ تو دوستو ایک دریا ہے دنیا میں جس کا ایک طرف کا پانی میٹھا ہے، دوسری طرف کا پانی وہ کڑوا ہے، تو دونوں پانی آپس میں ملتے ہیں لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک حجاب ہے جو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا، گھلتا ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کی رکاوٹ ہماری آنکھوں پہ اللہ پاک نے بنا دی ہے کہ ہم شہیدوں اور انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھ نہیں سکتے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 3370 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے لے کر آپ کے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں سے ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی قبر مبارک تو جنت کے ٹکڑے میں ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1196 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے لے کر آپ کے ممبر تک جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آپ کے گھر مبارک میں ہے، تو وہ جنت کے ٹکڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے 2257 کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے والوں کو حکم دیا تھا کہ قبرستان جاتے ہوئے قبروں والوں کو سلام کریں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ سلام کرتے تھے تو قبروں والے سلام سنتے تھے اور جواب دیتے تھے، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کیا کرو قبروں والوں کو۔ یہ میں ایک عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عام لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جاؤ تو سلام کیا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1374 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر نکیر ان کے پاس آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہاں پہ دو باتیں واضح ہو گئیں کہ ایک تو قبر میں جانے والا باہر کے لوگوں کی آوازیں سنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس شخص کو دکھایا جاتا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو وہ شخص بتاتا ہے اگر مسلمان ہو، ایماندار ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو اب دوستو حدیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا ماجہ شریف کی 1636 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا جسم کھائے۔ داؤد شریف کی حدیث نمبر 2042 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر درود بھیجا کرو کیونکہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ سنن نسائی شریف کی حدیث نمبر 1283 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ داؤد شریف کی حدیث نمبر 2041 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جب بھی کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔
دو شریف کی حدیث نمبر 1047 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اوس بن اوس کہتے ہیں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ مر کر بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے بدن کو حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سنن نسائی شریف کی حدیث نمبر 1375 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو یقیناً تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1390 میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی دیوار گری اور لوگ اسے زیادہ اونچی اٹھانے لگے تو وہاں ایک قدم ظاہر ہوا، پاؤں ظاہر ہوا۔ لوگ یہ سمجھ کر گھبرا گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو قدم کو پہچان سکتا تھا۔ آخر عروہ بن زبیر نے بتایا کہ نہیں، اللہ گواہ ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہے۔ تو دوستو جب شہید زندہ ہے جس کی گواہی حدیث و قرآن سے ملتی ہے، وہ رزق دیے جاتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے ہمارے ان کی زندگی کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے درمیان، ابدی زندگی کے درمیان جو پردہ ہے، آخرت کی زندگی کے درمیان، اخروی زندگی کے درمیان اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ دیکھیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک، پاؤں مبارک قبر شریف کی دیوار گرنے کی وجہ سے نظر آ رہا تھا اور وہ بالکل صحیح سلامت تھا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو جب صحابہ کرام کے جسم مبارک بالکل ویسے کہ ویسے پاک صاف صحیح سلامت ہیں قبروں میں، تو انبیاء علیہ السلام کا تو مقام وراء الورا ہے، اور امام الانبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6157 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی شب میں سرخ ٹیلے کے قریب سے آیا، اور حداب کی روایت میں ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے میں گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور عبادات کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 430 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں میں ان سب سے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مراد لی کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے کافی شکل و صورت میں ملتا جلتا ہوں۔ لیکن شہیدوں کی زندگی اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شہیدوں کی روحیں ہیں ان کے جسم تو قبروں میں سلامت ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ان کی روحیں ہیں وہ اللہ پاک نے جنت میں سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دی ہیں، وہ انجوائے کرتے پھر رہے ہیں جنت میں، ٹھیک ہے، وہ موجے کر رہے ہیں جنت میں۔ لیکن جو انبیاء کرام ہیں وہ اپنی قبروں میں جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا۔ مسجد اقصیٰ میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، ٹھیک ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سفر آپ کا شروع ہوا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پہ موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، چھٹے یا ساتویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام
ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے. یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، عام مردے میں اور انبیاء علیہ السلام میں، ٹھیک ہے.